تم سے نہ بھاگو راہ خدا یہی ہے، اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت شام کے 4 بج چکے ہیں اور ایم ٹی اے انٹرنیشنل سے یہ وقت ہے پروگرام راہ خدا کا، جو آج 6 جون سن 2020 ہفتے کے روز ہم ایم ٹی اے انٹرنیشنل کے لنڈن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام آپ کا پروگرام ہے، کیونکہ اس پروگرام میں بنیادی طور پر ہم آپ کے کیے جانے والے سوالات کے جواب پیش کرتے ہیں۔ ہم سے سوال کرنے کا کیا طریق ہے؟ یہ 2 معروف طریقے ہیں۔ ایک تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے جو مستقل پروگرام کے دوران آپ کو اسکرین پر نظر آتا رہے گا۔ وائس میسج کے ذریعے اپنا سوال بھی ہمیں بھجوا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود اس پروگرام میں شامل ہو کر ہم سے بات کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا لینڈ لائن نمبر ضرور نوٹ کر لیں۔ پروگرام راہ خدا جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے، اسلام کے بارے میں، آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تاریخ احمدیت کے بارے میں، جماعت احمدیہ کے عقائد کے بارے میں۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ اس پروگرام میں ضرور کریں۔ آج کے پروگرام میں حالات کے پیش نظر اسٹوڈیو سے تو خاکسار ہی آپ سے مخاطب ہوگا، جبکہ نشریاتی رابطے کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے مکرم فضل الرحمان ناصر صاحب اور مکرم ساجد محمود بٹر صاحب۔ ناظرین کرام، حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی دعویٰ فرمایا ہے وہ دراصل ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ زمانے کے بارے میں اور خاص طور پہ اس زمانے کے بارے میں جو بھی پیشگوئیاں فرمائی تھیں وہ نہایت بھرپور طریق سے پوری ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے فرقے ہو جائیں گے اور ان کی بھی حالت وہی ہوگی جو ماضی میں یہود کی حالت رہی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آج خاص طور پر ہم سوشل میڈیا پہ اٹھائے جانے والے اس امر کے بارے میں بات کریں گے کہ اصل میں مسلمان ہے کون، اور ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ میں اپنا پہلا سوال لے کر محترم ساجد محمود بٹر صاحب کی طرف چلتا ہوں، جو غانا سے آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ساجد محمود بٹر صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا جو غانا سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ساجد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساجد صاحب، اگر ہم تاریخ پہ نگاہ ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے عین مطابق نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ مختلف فرقوں میں بٹ گئی ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہر کوئی اسلام کو اپنی تعریف کے مطابق، اپنی ڈیفینیشن کے مطابق بیان کرتا ہے۔ لیکن آج کل کے لوگوں کو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کو بتائیں، اور ان کو بھی یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس بارے میں ایک نہایت اہم تحقیق جو کی گئی وہ 1953 میں پاکستان میں ہوئی، اور اس تحقیق کا کوئی نہ کوئی حل بھی نکالا گیا۔ میرا اشارہ ہے منیر انکوائری رپورٹ کی طرف۔ تو میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو آج یہ بتائیں کہ منیر انکوائری رپورٹ میں کیا تحقیق کی گئی اور اسلام اور مسلمان کی ڈیفینیشن کے بارے میں کیا نتیجہ نکالا گیا۔ جزاکم اللہ برہان صاحب۔ 1953 میں پاکستان میں احمدیوں کے خلاف فسادات کا ایک وسیع سلسلہ شروع ہوا تھا، خصوصاً سب سے بڑے صوبے پنجاب میں،
تو اس پہ بعد میں گورنمنٹ نے تحقیق کروائی تھی اور ایک عدالتی کمیشن جو ہے وہ اس پہ بٹھایا تھا. تو وہ رپورٹ جو ہے عدالتی کمیشن کی عدالتی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ منیر انکوائری رپورٹ کے نام سے شائع شدہ ہے. اس میں مختلف وجوہات انہوں نے ساری تحقیق کر کے بیان کی. ایک حصہ تھا کہ جو زمانے کے جو بڑے بڑے فرقے تھے ان کے لیڈرز کو اور ان کے بڑے علماء کو جو ہے انہوں نے بلایا, اور اس میں جب یہ پوچھا گیا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے, کیونکہ غیر احمدیوں کا یہ تھا کہ جماعت احمدیہ کے افراد کو دائرہ اسلام سے باہر نکالا جائے, تو اس پہ ایک انہوں نے جز یہ قرار دی کہ پھر مسلمان کی تعریف کیا ہوگی. چنانچہ اسی منیر انکوائری رپورٹ کے صفحہ نمبر 334 سے لے کر 340 تک جو بڑے بڑے بعض علماء تھے انہوں نے اس کے جوابات دیے کہ اس کی تعریف ہے کیا, اور اس میں 9 کے قریب علماء کی یہ تعریفیں وہاں پہ درج ہیں. اور سوال بہت سمپل تھا کہ وہ قلیل سی قلیل شرائط بتائیں جن کو ماننے کے نتیجے میں ایک انسان مسلمان ہونے کا حقدار کہلاتا ہے. اور اس کے جوابات جو ان 9 علماء نے دیے ہیں, جن میں مولانا ابو اعلیٰ مودودی صاحب تھے جماعت اسلامی کے بانی, جس میں جمعیت علماء اسلام کے صدر تھے, اسی طرح جمعیت علماء پاکستان کے صدر تھے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب تھے, شیعہ مسلک کے بہت بڑے رہنما تھے عالم مولانا کفایت حسین صاحب. تو یہ بڑے بڑے علماء تھے. تو بجائے اس کے کہ بہت مختصر تعریف بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمان کی یہ تعریف بتائی ہے, یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی یہ تعریف بتائی ہے, وہ اس طرف گئے نہیں. کیونکہ اگر وہ یہ تعریف بیان کرتے تو اس تعریف کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کو بھی مسلمان قرار دینا پڑتا. تو ذہن میں انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا کہ ہم نے احمدیوں کو مسلمان تسلیم نہیں کرنا. اس وجہ سے انہوں نے قرآن اور حدیث کی تو تعریف نہیں لی, اپنی طرف سے خود ساختہ سوچ سمجھ کے تعریفیں بیان کرنا شروع کی. اور جو 9 کے 9 علماء ہیں ان کی طرف سے جو پھر مسلمان کی تعریف آئی ہے ان میں سے کوئی 2 تعریفیں بھی آپس میں مطابقت نہیں رکھتی. آپس میں متفق 2 علماء بھی نہیں تھے جنہوں نے یہ تعریف بیان کی ہو. مثلا ایک عالم سے جب انہوں نے پوچھا کہ کیا تعریف ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل میں تمام ضروریات دین کو بجا لایا جائے. تو ضروریات دین ہیں کیا؟ کہ اسلام کے نزدیک جو بھی ضروری احکام ہیں ان کا اقرار کرنا اور ان پہ عمل کرنا. تو جب جج صاحبان نے یہ پوچھا کہ ضروریات دین کون سی ہیں تو انہوں نے جواب آگے یہ دیا کہ یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے ضروریات دین کون سی ہیں. جج صاحبان نے پھر پوچھا کہ کیا آپ ان کا شمار کر سکتے ہیں, ہمیں بتا سکیں گے؟ تو ایک عالم نے یہ کہا کہ یہ ضروریات دین اتنی زیادہ ہیں کہ میں ان کو شمار نہیں کر سکتا, ان کو شمار کرنا میرے لیے بہت زیادہ دشوار ہے, مشکل ہے. ایک اور عالم دین سے جب یہی پوچھا کہ ضروریات دین کیا آپ ہمیں بتا سکیں گے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ مشکل ہے, مجھے 2 دن آپ دیں تاکہ میں ان کا شمار کر سکوں. تو یہ ان علماء کی تعریفوں میں آپس میں اختلافات تھے. اس وجہ سے جو جج صاحبان نے نتیجہ نکالا, مجھے امید ہے کہ MTA کی انتظامیہ وہ سکرین پہ وہ حوالہ دکھائے گی منیر انکوائری رپورٹ والا بھی, کہ جو انہوں نے نتیجہ نکالا وہ یہ تھا, وہ میں اس وقت آپ کے سامنے پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ دین کے کوئی 2 عالم بھی اس بنیادی امر پر متفق نہیں ہیں. اگر ہم اپنی طرف سے مسلم کی کوئی تعریف کر دیں جیسے ہر عالم دین نے کی ہے, اور وہ تعریف ان تعریفوں سے مختلف ہو جو دوسروں نے پیش کی ہیں, تو ہم کو متفقہ طور پر دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا. اور اگر ہم علماء سے کسی ایک کی تعریف کو اختیار کر لیں تو ہم اس عالم کے نزدیک تو مسلمان رہیں گے, لیکن دوسرے تمام علماء کی تعریف کی روح سے کافر ہو جائیں گے. تو یہ تبصرہ ان فاضل جج صاحبان کا منیر انکوائری رپورٹ کے صفحہ نمبر 340 پہ لکھا ہوا ہے. تو گویا اس لحاظ سے خلاصہ انہوں نے یہ نکالا کہ اگر ہم خود تعریف کر لیں تو ان تمام علماء کے نزدیک ہم کافر ہیں. اگر ان تعریفوں میں سے بیان شدہ ایک تعریف پہ ہم عمل کریں تو اس عالم کے نزدیک ہم مسلمان ہیں, باقی تمام کے تمام علماء کے نزدیک جو ہیں وہ ہم کافر ہیں. اسی سے اگلے صفحے پہ پھر اس کا انہوں نے خلاصہ نکالا اور کہا یہ 300 صفحہ نمبر 341 ہے. انہوں نے لکھا یہ کہ شیعوں کے نزدیک تمام سنی کافر ہیں, اور اہل قرآن یعنی وہ لوگ جو حدیث کو غیر معتبر سمجھتے ہیں
اور واجب التعمیل نہیں مانتے متفقہ طور پر کافر ہیں، اور یہی حال آزاد مفکرین کا ہے۔ اس تمام بحث کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث اور بریلوی لوگوں میں سے کوئی بھی مسلم نہیں ہے۔ تو یہ خلاصہ تھا جو 1953 میں جج صاحبان نے نکالا کہ جو علماء مسلم کی تعریف کر رہے ہیں ان میں سے تو دو آپس میں متفق نہیں ہیں، اپنے علاوہ باقی تمام مسلمانوں کو یہ لوگ کافر ٹھہراتے ہیں۔ بہت شکریہ ساجد صاحب۔ ناظرین کرام، یہ جو ابھی آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا گیا ہے یہ منیر انکوائری رپورٹ کا مشہور حوالہ ہے جو جماعت احمدیہ ہمیشہ اپنے مخالفین کے سامنے پیش کرتی ہے، اور اس حوالے کو اور اس انکوائری رپورٹ کو پڑھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، دو باتیں اہم ہیں۔ نمبر ایک بات یہ کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے کی گئی تحقیق نہیں ہے، یہ اس وقت کے ججز کی طرف سے کی گئی تحقیق ہے اور ان کا نکالا ہوا یہ نتیجہ ہے۔ آج کوئی بھی کھڑا ہو کر اگر اس تحقیق سے انکار کرنا چاہے تو بے شک کر لیں، لیکن یہ وہ حقائق ہیں جو کئی دنوں کی کارروائی کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان حقائق کو تو چھپایا جاتا ہے اور صرف اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کہا، لیکن جماعت احمدیہ کے مخالفین جماعت احمدیہ کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال ہم اپنے گفتگو کے سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہیں، اور اب میں بات کرنا جاؤں گا محترم فضل الرحمان ناصر صاحب سے۔ السلام علیکم فضل الرحمان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضل الرحمان صاحب، بڑی یہ دلچسپ انداز میں ہمارے سامنے گفتگو ہو رہی ہے جو اس وقت ساجد صاحب نے ایک منیر انکوائری رپورٹ کے حوالے سے بڑی واضح یہ بات پیش کر دی ہے۔ اچھا، اب اس رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ نام نہاد علماء جو ہیں وہ کچھ اس قسم کی تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بعض مسلمان کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے والا مسلمان ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا یہ تعریف فیصلہ کن ہو سکتی ہے؟ اور آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ قرآن اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ۔ ایسا بات یہ ہے کہ کسی انسان کے مذہب اور خصوصاً کسی مسلمان کے عقیدے اور ایمان کے لیے پہلے تو یہ سوال ہے کہ کیا کسی ملک کے آئین کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی آئینی ضروریات اور اپنے قانونی بعض تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے سوسائٹی کے بعض لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے ایک چھوٹا سا حوالہ ہے، میں بخاری کا ہے، اگر ممکن ہو تو اسکرین پہ لوگوں کو دکھا بھی دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک دفعہ اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ دیکھا جائے کہ مدینہ میں کتنے لوگ مسلمان ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کچھ شک نہیں کہ بعض اور بھی مسلمانوں کی تعریفیں فرمائی تھی۔ فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو بھی بدعہدی کرنے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن جب یہ وقت آیا کہ دیکھا جائے کہ کتنی مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، تو یہ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ دیکھیں کہ اس وقت مدینہ میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ جا کر لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرے، اچھا وہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے، وہ نماز کیسے پڑھتا ہے، وہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کی داڑھی کتنی ہے، فلاں روزے کتنے رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جو کسی بھی قانون پر ایسا پورا اترتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی تنظیم، دنیا کا کوئی بھی ملک، دنیا کی کوئی بھی اسمبلی اگر اس کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور کرے تو وہی دراصل ایک شخص کے عقیدے کے فیصلے کے لیے ایک بہت بڑی دلیل بن جاتی ہے، جس سے نہ کوئی فساد پیدا ہوتا ہے، نہ کسی کے خلاف نفرتیں ابھرتی۔ آج پاکستان کے وہ علماء جنہوں نے یہ جرأت کی
کہ قرآن کریم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو پس پش ڈال کر از خود اس بات کو اپنے ہاتھ میں لیں کہ قرآن جو مرضی کہے، حدیث جو مرضی کہے، فیصلہ تو آئین کرے گا. گویا یہ اب پہلی دفعہ پاکستان کا قانون یہ فیصلہ کرنے لگا تھا کہ مسلمان کون ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے پاکستان کی اسمبلی میں یہ بھی فیصلہ دے دیا کہ نہ تو قائد اعظم کو یہ پتا تھا کہ مسلمان کون ہے، نہ 1973 تک کے جو پہلے جتنے بھی وزرائے اعظم اور اسمبلیاں گزری ہیں ان میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان کون ہے. اور قائد اعظم اور علامہ اقبال اور بڑے بڑے مسلمان لیڈر جو جماعت احمدیہ کے ساتھ محبت کا تعلق بھی رکھتے تھے اور جماعت احمدیہ کی اسلام کی خدمات کو وہ سراہتے بھی تھے، ٹھیک ہے ان کا اپنا خیال تھا، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا، لیکن ان سب کے نزدیک 1973 تک وہی تعریف تھی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور وہ 1400 سال سے چلی آ رہی تھی. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ بن الجمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے جو صحیح بخاری کی کتاب الجہاد میں ہے. حذیفہ بن الجمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکتبو لی من تلفظ بالاسلام، کہ میرے لیے ہر اس شخص کو تم مسلمان شمار کر لو، اس کا نام مسلمانوں میں لکھ لو کہ جو اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہتا ہے. اور ایسے ایسے دلچسپ واقعات ملتے ہیں مدینہ میں کہ ایک ایسی لونڈی تھی بیچاری، بیماری کی وجہ سے اس کی زبان بھی بول نہیں سکتی تھی، تو اسے پوچھا گیا کہ خدا کہاں ہے، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا، تو اس کو بھی مسلمان ہی شمار کیا گیا. تو یہ جو تعریف انہوں نے آج کی ہے، یہ قیامت تک بھی اس تعریف کو لے کر چلتے رہیں تو کل کو کچھ اور لوگ آ جائیں گے، وہ اپنے طور سے پھر نئی تعریف پیدا کر دیں گے. لیکن یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف کی ہے، یہ صرف حدیث کی میں اس کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ اگر قرآن کریم میں جائیں تو دراصل قرآن کریم میں اس کی جڑیں ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ بھی دراصل کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حکومت تھی، جو ایک جمہوری حکومت کے سربراہ تھے، آپ نے جس رنگ میں اپنے ماننے والوں کو جب مختلف اطراف میں فوجیں بھیجتے تھے، اپنے مرکزی وفود بھیجتے تھے، ان کو جو ہدایات فرمائی وہ قرآن کریم کی روشنی میں تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اللہ تعالیٰ سے یہ رہنمائی حاصل کی یا رہنمائی پائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، کہ اے مومنو جب تم زمین میں سفر کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اور تم کو سلام کہے تم اس کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہو. اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض اوقات ایسے واقعات پیش آئے کہ بعض لوگوں نے کلمہ پڑھا یا بعض لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح اسلام کا اظہار کرنا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک قبیلے نے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا سبانا سبانا سبانا، اور دراصل وہ اسلام کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے. اور جب اس بات کا علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے اپنے اشارہ کنایہ میں جو بھی ان کو سمجھ تھی اس کے مطابق اپنے اسلام کا اظہار کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے بعض کو قتل کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا. اس سے بھی ایک اور کھل کر آیت سامنے آتی ہے قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، کہ اعراب یعنی دیہات میں رہنے والے لوگ جن کو بہت زیادہ دین کی تفصیلات کا علم نہیں ہوتا، وہ موٹے موٹی باتوں پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا کا رسول دنیا میں آ گیا اور ہم نے اس کو مان لیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. ہاں تم ان کو یہ سمجھا دو کہ تمہیں اصل میں ایمان کی تفصیلات کا پتہ نہیں ہے. اب یہ ایسے الفاظ ہیں جو یہ منیر انکوائری رپورٹ میں علماء کی یہ تشریح کردہ یہ تعریف ہو یا 1973 کی تعریف ہو، اس کے مقابل پر یہ قرآن کریم کی آیات ان کو دھکے دے کر بتا رہی ہیں کہ یہ تم جو تعریفیں کر رہے ہو بالکل غلط ہے. کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اعراب جن کو ایمان کی تفصیلات کا پتہ نہیں، اگر وہ بھی آ کر کہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو ان کو یہ کہو کہ تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ قولوا اسلمنا، کہ تم یہ تو کہہ دیا کرو کہ ہم اسلام لے آئے. ہاں ولما يدخل الایمان فی قلوبکم،
ابھی تمہیں ایمان کی لذتوں کا، ایمان کی تفصیلات کا، ایمان کی تعریف کا پوری طرح شعور حاصل نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا قانون ہو، اسلام کا قانون ہو، اسلام کی رواداری کی تعلیم ہو، کسی ذریعے سے بھی ان کو اسلام سے باہر نہیں قرار دیا کہ ایسے لوگوں کو گویا یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہے. بالکل ٹھیک فضل صاحب. ناظرین کرام، جس طرح محترم فضل الرحمان صاحب نے قرآن اور احادیث کے حوالے سے آپ کے سامنے ساری تفصیل رکھ دی ہے، ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کریم سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ نے اسلام میں شامل کیا، اسلام کی طرف لے کے آئے، اور کوئی اشارتاً بھی اپنے مسلمان ہونے کا اشارہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسلمان ہونے کو بھی تسلیم کر لیتے. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہتے ہوئے اور یہ لکھواتے ہوئے بھی نظر آئے کہ جو کوئی زبانی اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کر لے اس کا نام میرے لیے لکھ لو کہ وہ مسلمان ہے. لیکن آج کل جو ہمیں زمانے میں نظر آتا ہے وہ تو یوں نظر آتا ہے کہ جس طرح ایک شاعر نے بھی کہا تھا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. ہمارے خلاف اس وجہ سے رپورٹ لکھوائی جاتی ہے کہ یہ تو خدا اور آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں، ان کو یہ نام لینے سے روکا جائے. آپ ہمیں کاٹ سکتے ہیں، ہمیں قید میں ڈال سکتے ہیں، لیکن خدا اور اس کے رسول کا نام لینے سے ہمیں ہرگز نہیں روک سکتے. آپ لوگوں کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اسی کی طرف چلتے ہیں. خالد محمود صاحب ہیں کینیڈا سے، انہوں نے یہ سوال بھجوایا ہے اور میں یہ سوال لے کر محترم ساجد محمود بٹر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. خالد محمود صاحب کہتے ہیں جس طرح جماعت احمدیہ کو گورنمنٹ یا اسمبلی نے اسلام سے خارج کر دیا، کیا مذہب کی تاریخ میں ایسا واقعہ پہلے بھی کسی نبی کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ ہم ساجد محمود بٹر صاحب سے اس سوال کا جواب لیں. السلام علیکم ساجد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساجد صاحب آپ نے سوال سن لیا؟ جی پلیز. جی سوال میں نے سن لیا ہے. جہاں تک پہلے انبیاء کا تعلق ہے تو اس میں عرض یہ ہے کہ جو بھی ان کے زمانے میں ایک نظام حکومت تھا ملوکیت والا، کیونکہ اس طرح کی اسمبلیوں والا MNAs والا تو نہیں تھا، جو بھی وہاں پہ نظام حکومت تھا اپنے اپنے زمانے کے نبی کے خلاف ان گورنمنٹوں نے یا ان قبائل نے پوری کوشش کی ہے کہ ان پہ پابندیاں بھی لگائی جائیں، ان کو تکالیف بھی پہنچائی جائے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ جب یہ دربار میں گئے ہیں تو اس پہ فرعون نے اور اس کے باقی سرداروں نے یہ سوچا ہے کہ یہ تو پھر ہمیں زمین سے نکالنا چاہتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروانے کے لیے پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگر وہ لے کے آئے ہیں، اور اس کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے انہوں نے مقابلہ کروایا اور ان کو شکست فاش ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے غیر معمولی طور پہ غلبہ عطا کیا ہے. جہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا تعلق ہے تو وہاں پہ بھی جو قبائلی حکومت تھی، جو قریشان مکہ کی تھی، جو سردار تھے قریش کے، انہوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکٹھ کیا ہوا تھا اور ایک اجماع کیا ہوا تھا، اور باقی لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے تھے کہ کوئی بھی انسان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہے وہ نہ سنے. چنانچہ حضور کا جو شیب ابی طالب میں 3 سال تک بائیکاٹ رہا ہے اور محاصرہ رہا ہے، وہ بھی اسی طرح کی ایک کیفیت ہی ہے. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خدا تعالیٰ نے اذن دیا ہے ہجرت کا، بلکہ حکم دیا ہے، تو اس میں بھی یہی والی کیفیت تھی کہ ان تمام سرداروں نے اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اب یہ لوگ چونکہ باز نہیں آتے اور ان کا فتنہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا حل کیا ہے کہ نعوذ باللہ سارے اکٹھے ہو کے قبائل چنیدہ افراد لیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کروا دیں. تو یہ صورتیں ہمیں پہلے انبیاء کی جماعتوں میں جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. لیکن جہاں تک موجودہ زمانے میں جماعت احمدیہ کا تعلق ہے کہ گورنمنٹ کی پارلیمنٹ میں یہ بحث ہو رہی ہے اور وہاں پہ 60 گھنٹے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ سے جرح کی جا رہی ہے، سوال و جواب کیا جا رہا ہے، اور اس میں خبریں شائع کی جا رہی ہیں بعد میں کہ 72 فرقوں نے اکٹھے ہو کے جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے نکالا ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی پیشگوئی تھی
جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے مروی تھی، جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور ان 73 میں سے ایک فرقہ غلط نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ 72 فرقے غلط ہوں گے اور ایک فرقہ درست ہوگا۔ اور جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا ہے، تو اس پہ حضور نے فرمایا کہ ما انا علیہ و صحابی، کہ جو میرے حالات ہیں اور میرے صحابہ کے حالات ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا الجماعت، کہ وہ جو 73واں فرقہ ہے وہ ایک عظیم و شان تنظیمی جماعت ہوگی۔ چنانچہ آج ایک طرف اگر قومی اسمبلی نے فتویٰ دیا، دوسری طرف جماعت احمدیہ عالمگیر، یہ اتنا انتظام آج ہمیں کسی اور جماعت میں جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اگر آتا ہے تو صرف جماعت احمدیہ میں ہے، جو ایک الہی جماعت ہے۔ بہت بہت شکریہ ساجد صاحب۔ اور ناظرین اکرام، اسی لیے جماعت احمدیہ کے ماننے والے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانیں گے۔ اور دیکھیں کیسی عظیم و شان بات ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے بارے میں پیشگوئی فرمائی، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے مخالفین بھی اس پیشگوئی کو جانتے ہیں، لیکن یہ خدا تعالیٰ کی حکمت تھی کہ خود ان کے ہاتھوں سے یہ فیصلہ ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ اگلا سوال لے کر جو رانا عبد المصور صاحب نے ربوہ سے بھیجا ہے وہ میں لے کے محترم فضل الرحمان صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ محترم فضل الرحمان صاحب، رانا عبد المصور صاحب یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ غیرس جماعت یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دعوے بتدریج کیے ہیں، اس لیے غیر احمدیوں کے نزدیک حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام سچے نہیں ہیں۔ فضل الرحمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو سب سے پہلی تصنیف ہے براہین احمدیہ، جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور متعدد جگہ پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی قرار دیا گیا، آپ کو عیسیٰ بن مریم قرار دیا گیا، اور آپ نے ساری عمر کبھی بھی اپنے ان دعوی سے انکار نہیں کیا۔ اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اپنے دعوی تدریجی کیے ہیں۔ ایک غلط فہمی بعض لوگوں کے بعض فکروں کی وجہ سے پیدا ہوئی کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے کہ گویا نئی شریعت اور نیا کلمہ اور نیا دین اور نئی نمازیں اور نئے احکامات آپ نے شروع کیے ہیں۔ آپ کو براہین احمدیہ میں بڑا واضح طور پر نبی کہا گیا، اور اگر اس وقت میرے سامنے وہ پوری کتاب نہیں ہے لیکن مجھے یہ بڑا واضح طور پر موجود ہے براہین احمدیہ میں آپ کے الہامات، جس میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ والے الفاظ بھی موجود ہیں۔ پھر دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا۔ تو یہ سارے وہ دعوی ہیں جو براہین احمدیہ میں موجود ہیں۔ اور جب دنیا میں آپ کی مخالفت ہوئی تو آپ نے اپنے شروع کی کتابوں میں ہی ازالہ و حام میں مثلاً اپنے عقائد کو شائع کیا، اور آپ نے اس میں یہ لکھا، فرمایا کہ ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ ہم بفضل و توفیق باری تعالیٰ اس عالم گزران سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچ چکی جس کے ذریعہ سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو غلط فہمی غیر احمدی علماء کی طرف سے پیدا کی جاتی ہے کہ گویا مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی نیا دین ایجاد کر لیا ہے، کوئی نیا نبوت کا ایسا دعویٰ کیا ہے گویا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے علیحدہ کوئی دین آپ نے اختیار کر لیا ہے۔ آپ نے اپنی کتابوں میں اگر کسی جگہ انکار کیا ہے تو اس نظریے کو سامنے رکھ کر کیا ہے کہ میں ہرگز کو نیا نبی نہیں ہوں، میں نہ کوئی میں نئی شریعت لے کر آیا ہوں، میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
کہ دین کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے اپنے منظوم کلام میں بھی اپنی جماعت کو یہ کہا کہ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہیں خدا میں ختم المرسلی. پھر وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بھر میرا یہی ہے. لوگوں میں جب ایک غلط فہمی پیدا ہوئی تو اس وقت آپ نے ازالہ اوہام میں یہ ایک غلطی کا ازالہ میں اس بات کی تشریح کی اور فرمایا کہ میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی ایسی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا کسی دین کو پیش کرتی ہے تو میرا ہرگز نبوت کا دعویٰ نہیں ہے. لیکن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اور آپ کے فیض کی برکت سے، اور جیسا کہ قرآن کریم کی بعض آیات سے ثابت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں انسان کو وہ روحانی کمالات عطا ہوتے ہیں، نبوت بھی ملتی ہے، صدیقیت بھی ملتی ہے، شہادت بھی ملتی ہے، صالحیت بھی ملتی ہے. تو وہ انعامات جیسے باقی امت میں پائے جاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایک نبی بھی عطا کیا، لیکن وہ نبی من یطع اللہ والرسول، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا، اس کو یہ انعامات ملے گا. تو یہ غلط فہمی ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی نبوت کا انکار نہیں کیا. آپ نے ہمیشہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ میں نبی ہوں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں مجھے یہ سارے انعامات ملے. بالکل ٹھیک. ناظرین اکرام، جس طرح محترم فضل الرحمان صاحب نے ابھی آپ کے سامنے اس بات کا بیان کیا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دیکھیں جو بھی دعویٰ کیا ہے وہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر، اس مقام پر فائز کیا تھا. اس لیے چاہے وہ شروع میں کیا ہو یا بتدریج کیا ہو، یہ تو آپ کی صداقت کی دلیل ہے. ورنہ اگر کوئی یہ چیز پلان کر کے کرتا تو شاید پہلے دن ہی تمام دعوی کر دیتا. تو اس پہلو سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، مسلمان ہیں، وہ اس بات کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں، جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ فرمایا تو خاص طور پہ جو عیسائی قوم تھی اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. اور دیکھیں، مسلمان جب عیسائیوں کو آج بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ کیسا عجیب تمہارا نظریہ ہے کہ تم نے ایک انسان کو گویا خدا بنا دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا بنایا ہوا ہے، خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ نہ وہ خود جنا گیا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے. یہ بات عیسائیوں کے لیے سمجھنا بڑی مشکل ہے آج تک. بالکل اسی طرح جب ہم امت مسلمہ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں جو حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ دیکھو، قرآن سے تمہارے اس نظریے کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس خاکی جسم کے ساتھ اس دنیا سے نکل کر آسمان پر چلے گئے ہیں اور گزشتہ 2000 سال سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کیونکہ ان کے آباء و اجداد کا یہ نظریہ ہے، اس سے دوسری طرف کچھ سوچنا ان کے لیے مشکل ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ سنت انبیاء یہی ہے. معاشرے میں جو غلط نظریات ہوتے ہیں، غلط عقائد ہوتے ہیں، ان کی انبیاء علیہ السلام ہمیشہ درستگی فرماتے ہیں. قرآن کریم سے یہ نہیں ملتا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہیں ملتا. اور ذرا بیٹھ کے سوچیں تو آپ کو خود یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ نظریہ کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق نہیں ہے. بہرحال ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. بہت سارے سوالات آ چکے ہیں، لیکن جو لوگ ابھی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں سوال بھیجیں یا ہم سے بات کریں، کیونکہ ہم آئندہ بھی جو پروگرام کریں گے ہم انہی سوالات کو لے کر اپنے آئندہ کے پروگرام بھی کرتے ہیں. لیکن ابھی بھی آپ اگر ہم سے بات کرنا چاہیں گے، سوال کرنا چاہیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں آپ کے سوال کو شامل کریں. اگلا سوال لے کر میں ساجد محمود بھٹو صاحب کی طرف جاؤں گا اور ان کے سامنے جو سوال رکھنا چاہوں گا وہ ہماری بہن سیدہ مبشرہ صاحبہ کا ہے انڈیا سے. وہ کہتی ہیں، آج کل جماعت کے خلاف جو پروپوگنڈا ہو رہا ہے اس کے جواب میں ہم احمدیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو محترم ساجد محمود صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہماری بہن کے سوال کے جواب میں عرض ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نصیحت قرآن کریم میں بیان فرمائی ہوئی ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے وہ لوگوں جو صحیح رنگ میں ایمان لائے ہو اور ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہو، صبر اور نماز کے ذریعے خدا تعالیٰ کی مدد مانگو. چنانچہ ان حالات میں جبکہ احمدیت کے لیے مخالفین جو ہیں وہ اپنے پورے جوبن میں ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں، تو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ دو بہت بڑے ذرائع ہیں، ایک صبر ہے اور ایک نماز، جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ملتی ہے. اور جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی کو نصرت ملتی ہے تو اس کی دلیل قرآن کریم نے خود بیان کی، اس کی علامت فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا. چنانچہ آج ایک کیا 10 کیا ہزاروں لاکھوں بھی بے شک جماعت کی مخالفت کریں، خدا تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے اس پر کوئی اور غلبہ نہیں پا سکتا. دوسری نصیحت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہوئی ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور وہ مسند احمد بن حنبل میں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان رأیتا یومئذ خلیفۃ اللہ فی الارض، کہ اے مسلمان اگر تجھے اپنے زمانے میں خدا تعالیٰ کا خلیفہ زمین میں ملے، نظر آئے اور تو اس کے متعلق سنے، تو تمہیں میری نصیحت کیا ہے فلزمہ، تو اس خلافت الہی کے ساتھ چمٹ جانا، اس کی اطاعت کرنا. و ان نوحے کا جسموں کا و اخذ مالوں کا، اگر اس کی اطاعت کے نتیجے میں، اس خلیفہ کی فرما برداری کے نتیجے میں اگر تجھے اپنی جان گنوانی پڑے، خدا تعالیٰ کے رستے میں شہادت قبول کرنی پڑے، تو بلا دریغ شہادت قبول کر لینا. و اخذ مالوں کا، اور اگر تیرا مال ضبط کر لیا جائے، تیری جائیداد پہ قبضہ کر لیا جائے، تجھے نوکری سے نکال دیا جائے، تمہارے کاروبار کو جو ہے وہ نظر آتش کر دیا جائے، تو پھر بھی پرواہ نہ کرنا، ہمیشہ خلافت کی آواز پہ لبیک کہنا ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے. تو یہ دو نصائح، ایک قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کی اور پھر حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان حالات میں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ ساجد صاحب. مجھے امید ہے کہ ہماری بہن سیدہ مبشرہ صاحبہ کو، اور نہ صرف ان کو، ناظرین یہ بات بڑی ضروری ہے کہ جب آپ میں سے کوئی ایک ہم سے سوال کرتا ہے، ہمارے سامنے اپنا سوال پیش کرتا ہے، تو دراصل وہ ایسے کئی اور افراد کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے جن کے ذہنوں میں یہی سوال ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے ہمارے تمام ان ناظرین جن کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ موجودہ حالات میں جب کہ بہت زیادہ پروپیگنڈا جماعت کے خلاف شروع کیا جا رہا ہے، تو اس وقت کیا ہمیں کرنا چاہیے، تو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں ہر وقت خلیفہ وقت کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اپنے علم میں بھی اضافہ کرتے رہنا چاہیے. اگلا سوال ہمیں موصول ہوا ہے طلحہ سہیل صاحب کا لندن سے، اور یہ سوال میں پیش کروں گا محترم فضل الرحمان ناصر صاحب کی خدمت میں جو برطانیہ سے ہمارے ساتھ ہیں. محترم فضل الرحمان صاحب، طلحہ سہیل صاحب لندن سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ کچھ غیر احمدی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ امام مہدی اور مسیح دو مختلف وجود ہوں گے. تو میں چاہوں گا ہمارے بھائی طلحہ سہیل کے اس سوال کا آپ جواب دے دیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں میں یہ نظریہ موجود ہے کہ امام مہدی اور مسیح دو علیحدہ علیحدہ وجود ہوں گے، لیکن اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا، یا یوں کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان بگڑ جائیں گے، ان کے فرقہ در فرقہ ہو جائیں گے، یہ وہ زمانہ تھا جس کے بارے میں صرف اسلام میں ہی نہیں، دنیا کے اور بھی بعض ایسے مذاہب موجود تھے جن میں یہ نظریہ پایا جاتا تھا کہ ان کا ایک بزرگ ان کی اصلاح کے لیے، مثلا ہندوؤں میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ کرشن آئے گا جو پہلے آ چکا ہے اور وہ دوبارہ دنیا میں ظاہر ہوگا. اسی طرح عیسائیوں میں عقیدہ پایا جاتا تھا کہ ایک مسیح آئے گا. مسلمانوں میں بھی یہ دونوں عقیدے تھے کہ گویا مسیح اور مہدی آئیں گے. لیکن ان باتوں کی اصلاح ساتھ ساتھ مختلف علماء یہ بھی کرتے رہے ہیں کہ یہ کوئی مختلف وجود نہیں ہے،
کیونکہ ان سب کی جو دراصل بنیاد ہے وہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر بڑی واضح طور پر مثلا یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں یہ مثلا یہ فرماتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے. اب اس کی تشریح میں مثلا یہ تفسیر قرطبی والے یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نزول مسیح اور خروج مہدی ہے، کہ گویا اس آیت میں جس رسول کے آنے کی خبر دی جا رہی ہے، ایک ایسا رسول جس کے زمانے میں تمام ادیان پر اسلام کو غالب کر دیا جائے گا، وہ ایک ہی ہے، یعنی مسیح اور مہدی. اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض احادیث میں بھی یہ اشارہ پایا جاتا ہے، بلکہ واضح طور پر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لل مہدی الا عیسیٰ، کہ جو مہدی نہیں ہے مگر عیسیٰ. اور یہ حدیث صرف ایک کتاب میں نہیں ہے بلکہ متعدد مسلمانوں کی کتابوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے. اور اس کے لیے اگر آپ لوگوں کو کچھ حوالہ جات چاہیے ہوں تو جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں اس طرح کے متعدد حوالہ جات موجود ہیں کہ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، مستدرک حاکم میں یہ حدیث ہے، ہلیۃ الاولیاء میں حدیث ہے، اسی طرح مسند الشہاب میں یہ حدیث موجود ہے، معرفت السنن والآثار میں یہ حدیث موجود ہے، اور جامع البیان میں یہ حدیث موجود ہے، معجم الشیوخ میں یہ حدیث موجود ہے. تو اس طرح متعدد ایسی تفاسیر اور ایسی احادیث موجود ہیں جو دراصل مسلمانوں کی یہ رہنمائی کر رہی ہیں کہ یہ جو قرآن کریم کی پیش گوئیاں، جیسے تم سمجھ رہے ہو کہ کوئی ایک نبی دنیا میں آئے گا اور قرآن کریم تو واضح طور پر اس کو رسول قرار دے رہا ہے، وہ کوئی علیحدہ علیحدہ وجود نہیں ہے، وہ دراصل ایک ہی وجود ہے جس کی مختلف فرائض کی وجہ سے، جس کے مختلف جو کام ہیں ان کے کاموں، اس کے کاموں کی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے مختلف نام رکھے جا رہے ہیں. ورنہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں مختلف مذاہب کو دی گئیں ان میں کوئی شک نہیں کہ جتنے بڑے بڑے مذاہب میں ہر ایک میں ایک آخری زمانے میں مسلح کی آمد کا پتہ چلتا ہے. تو وہ پیش گوئیاں اگر ہر ایک شخص، ہر ایک جو دین والا ہے وہ یہ کہے کہ ہمارا ہی کہ مذہب میں ہی وہ آئے گا، تو اس سے دنیا میں بجائے وحدت پیدا ہونے کے مزید انتشار پیدا ہوگا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی یہ رہنمائی جو فرمائی کہ لل مہدی الا عیسیٰ، کہ مہدی نہیں ہے مگر عیسیٰ، یعنی مسیح اور مہدی دو وجود نہیں ہے بلکہ ایک ہی وجود ہے. اور یہ باتیں شیعہ کتب میں بھی پائی جاتی ہیں، ان میں بھی بڑی واضح طور پر ایسی ان کے علماء نے یہ بات لکھی ہے. اور اسی طرح امت محمدیہ میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ دراصل مسیح اور امام مہدی دو علیحدہ علیحدہ وجود نہیں ہوں گے بلکہ ایک ہی وجود ہوگا. ہاں، اس مسیح نے آ کر چونکہ عیسائیت کا مقابلہ کرنا تھا اس لیے اس کا نام مسیح بھی رکھا گیا، عیسیٰ بھی رکھا گیا. اس نے آ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو دنیا میں پھیلانا تھا، اس لیے ہادی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت پا کر آپ کے فیضان کو دنیا میں پھیلانے کے لحاظ سے امام مہدی ہوگا. بہت بہت شکریہ فضل الرحمان صاحب. مجھے امید ہے کہ ہمارے بھائی جنہوں نے یہ سوال پیش کیا ہے ان کو ان کا جواب مل گیا ہوگا. حوالے جو محترم فضل الرحمان صاحب نے جن کا ذکر کیا وہ بہت اہم ہے، اور میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ www.alislam.org جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے. جب بھی آپ کو وقت ملے اور جماعت احمدیہ کے عقائد کے بارے میں آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہوں تو اس ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں. نہ صرف آپ کو اردو زبان میں، انگریزی زبان میں بھی اور دیگر زبانوں میں بھی اس پر آپ کو کافی شافی مواد مل جائے گا، اور امید ہے کہ آپ کے بہت سارے سوالات کا یہاں جواب بھی آپ کو مل جائے گا. اگلا سوال ہمیں ملیشیا سے موصول ہوا ہے اور ہمارے بھائی ہیں عدیل احمد
وہ یہ سوال کر رہے ہیں، اور یہ سوال میں پیش کروں گا محترم ساجد محمود صاحب کے سامنے۔ عدیل احمد صاحب کہتے ہیں آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں، ہم مسلمان ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ تمام بزرگ بھی گستاخی کے مرتکب ہوئے جنہوں نے آئندہ زمانے میں نبی کی گنجائش امت مسلمہ میں رکھی ہے۔ اچھا، اس سوال سے ہمیں واضح طور پہ پتہ لگ رہا ہے کہ جب ہم اپنی مخالفین کے سامنے بزرگان امت کے حوالے پیش کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ جو نظریہ جماعت احمدیہ پیش کر رہی ہے، یہ نہ صرف یہ کہ جماعت احمدیہ نے بیان کیا ہے بلکہ دیگر امت مسلمہ کے بزرگان نے بھی بیان کیا ہے، تو اس وقت گویا سوال کرنے والا اس طرح سوال ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ساجد محمود صاحب، اگر آپ نے سوال سن لیا ہے تو برائے مہربانی اس سوال کا جواب عدیل احمد صاحب کو دے دیں۔ جی جزاکم اللہ، سوال میں نے سن لیا ہے اپنے بھائی عدیل صاحب سے۔ جو انہوں نے سوال کیا ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ تمجید کے لیے یا پہچان کے لیے الگ نام رکھنا اس کی ممانعت ہے، اور خدا تعالیٰ نے ہمارا نام جو ہے وہ مسلمان رکھا ہے۔ یہ عدیل صاحب ایسے ہی بات ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ ہم سارے انسان ہیں، تو چونکہ ہم انسان ہیں ہمیں نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جب ہم کوئی اپنا نام رکھیں گے نہیں تو کنفیوژن پیدا ہو جائے گی۔ کیسے پتا چلے گا کہ یہ فلاں شخص ہے اور یہ فلاں شخص ہے اور یہ فلاں شخص ہے؟ تو نام رکھا جاتا ہے پہچان کی غرض سے۔ تو اسی لیے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو بھی بعض نام رکھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے تو سارے ہیں حضور کے زمانے سے لے کر قیامت تک، لیکن خدا تعالیٰ نے ایک کیٹیگری کا ذکر کیا جو صحابہ کرام ہیں، اور سورہ توبہ میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو سبقت لے جانے والے جو اولین ہیں مہاجرین کا گروہ اور انصار کا گروہ۔ تو صحابہ میں سے خدا تعالیٰ نے دو حصے بیان کر دیے، ایک کا نام مہاجرین رکھ دیا، ایک کا نام انصار رکھ دیا۔ تو مہاجر نام رکھنے کے باوجود وہ مسلمان ہیں، انصار نام رکھنے کے باوجود وہ مسلمان ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اگر نام نہ رکھا جائے تو صرف مسلمانوں کے اندر اتنے زیادہ عقائد میں اختلاف ہے کہ پھر وہ پہچان رہتی ہی نہیں ہے۔ مثلا وہ لوگ بھی مسلمان کہلاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ پہلے خلیفہ ہیں ہی نہیں، وہ صحیح خلیفہ ہیں ہی نہیں، سچے خلیفہ نہیں ہیں۔ اس کے بالمقابل وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ امام مہدی غار میں چھپا ہوا ہے اور آخری زمانے میں وہ آئے گا۔ دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ امام مہدی ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو اس طرح کے بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں اختلافات ہیں۔ تو اگر پہچان کی غرض سے الگ الگ نام نہیں دیے جائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس طرح کا مسلمان ہے۔ تو اس طرح کا مسلمان اس کیٹیگری کو واضح کرنے کے لیے جو اسلام کے بزرگان تھے انہوں نے مختلف نام جو ہیں وہ رکھے گئے۔ مثلا کسی گروہ کا نام حنبلی پڑ گیا، حضرت امام مالک کی طرف، امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب ہونے والے، نام مالکی پڑ گیا، امام مالک کی طرف منسوب ہونے والے، اسی طرح حنفی ہیں، اسی طرح اشافی ہیں۔ تو موجودہ زمانے میں الگ الگ، تو یہ صرف پہچان کا طریق ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے۔ تو جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ وہ تمام بزرگان جنہوں نے نبی کے آنے کی تشریح بیان کی ہوئی ہے اور ان کے اقوال ملتے ہیں وہ نعوذ باللہ گستاخ ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ خدا تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سورہ حج میں ہے کہ یہ دروازہ اللہ تعالیٰ چنتا رہے گا رسول ملائکہ میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ سورہ نساء میں خدا تعالیٰ نے من یطع اللہ والرسول مضمون بیان کیا۔ تو کئی جگہ پہ قرآن کریم میں نبی کے آنے کی بشارت دی ہوئی ہے اور نبوت کے دروازے کا کھلا ہونا بیان کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دروازہ کھولا ہوا ہے اور حضور نے آخری زمانے میں ایک عظیم الشان مسیح نبی اللہ جو اسلام کی خدمت کرنے والے آئے گا اس کی خبر دی ہوئی ہے۔ تو بزرگان نے جو تشریح کی وہ قرآن کریم کے مطابق ہے، وہ احادیث کے مطابق ہے۔ تو بزرگان پہ حملہ وہ پھر قرآن پہ حملہ بنتا ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ حملہ بنتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ساجد محمود بوچر صاحب۔ دیکھیں ناظرین، اس بات پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ جماعت احمدیہ کا قصور کیا ہے، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ تو امت مسلمہ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انعامات ہیں، چاہے وہ ایک صالح ہونے کا انعام ہے،
چاہے وہ شہادت کا رتبہ پانے کا انعام ہے، چاہے وہ صدیقیت کا انعام ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی نبوت کا انعام ہے، وہ جس طرح گزشتہ امتوں میں جاری رہا، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بھی یہ رتبے دینے ہیں اور یہ رتبے دیے۔ جبکہ دوسری طرف ہمارے مخالفین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جن کے لیے روزانہ ہم سورہ فاتحہ میں کئی دفعہ دن میں دعا کرتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں گمراہ لوگوں میں سے تو نہ بنا، لیکن اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا ہے۔ تو گویا واضح فرق ہے، آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ جماعت احمدیہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہی ہے۔ ثاقب احمد صاحب کا سوال ہے، کئی دفعہ ہو چکا ہے، لیکن میں پھر محترم فضل الرحمان ناصر صاحب کے سامنے پیش کروں گا اور چاہوں گا کہ مختصراً اس کا جواب دے دیں۔ کہتے ہیں حدیث لا نبی بعدی کی اصل تشریح بیان فرما دیں محترم فضل الرحمان ناصر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ یہ لا نبی بعدی ہم بھی مانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جس کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق نہیں کی۔ قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا، درست۔ اب خاتم کیا ہے؟ خاتم ایک مہر ہے جس نے جس نبی کی تصدیق کی۔ آج ہم کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تصدیق کی۔ آج ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تصدیق کی۔ جتنے بھی انبیاء جس نبی کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدیق کرتے جائیں گے، ہم ان پر ایمان لاتے چلے جائیں گے۔ اور یہ بات صرف ہماری ہی نہیں ہے کہ آج گویا جماعت احمدیہ نے یہ بات ایجاد کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تفسیر الدر المنصور میں یہ لکھا ہوا ہے، لوگوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین تو کہو، مگر ہرگز یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت ابن قتیبہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان لا نبی بعدی کے مخالف نہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد اس فرمان سے یہ ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جو میری شریعت کو منسوخ کرنے والا ہو۔ اسی طرح ایک بہت بڑے امام ہیں محمد طاہر گجراتی، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول لا نبی آبادی کے منافی نہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ ایسا نبی نہیں ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرے۔ حضرت امام عبد الوہاب شارانی اپنی کتاب الیواقیت الجواہر میں فرماتے ہیں مطلق نبوت نہیں اٹھائی گئی، محض تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک لا نبی آبادی ولا رسولہ سے مراد صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جو نئی شریعت لے کر آنے والا ہو۔ اس وقت میرے سامنے بے شمار حوالے ہیں۔ بہت اچھے فضل صاحب، بالکل یہ جو آپ جن حوالوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ ان کی تو ہمارے سامنے بہت تفصیل ہے جو ہم متعدد دفعہ اپنے ناظرین و سامعین کے سامنے رکھتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی رکھیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ہمارے مصطفیٰ احمد صاحب، آصف اقبال صاحب اور سائرہ صاحبہ کا جو سوال ہے وہ کیونکہ فقہی مسائل سے تعلق رکھتا ہے تو انشاءاللہ وہاں پیش کیا جائے گا، اور باقی جو سوالات آ رہے ہیں وقت کی کمی کی بنیاد پہ ہم وہ کر تو نہیں سکیں گے، لیکن میں جو ناظرین کے سامنے ایک مختصر بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جماعت احمدیہ تو ایک امام کو ماننے والی ہے، اور ابھی کل کے خطبہ جمعہ میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے بڑے جامع انداز میں موجودہ حالات کے حوالے سے ہماری رہنمائی کر دی۔ آج کے پروگرام کے اختتام سے پہلے وہ جو رہنمائی ہے وہ خاکسار آپ کو سنوانا چاہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا۔ اس کے بعد میں مختصراً موجودہ حالات کے لیے بھی دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جہاں کرونا کی وبا سے اور آفات سے دنیا کو پاک کرے،
وہاں انسانوں کو یہ عقل اور سمجھ بھی دے کہ ان کی بقا اور بچت ایک خدا کی طرف جھکنے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں ہے، دنیا سے فتنہ و فساد ختم کرنے میں ہے، قربانی دیتے ہوئے اپنی حکومتوں کو اللہ تعالیٰ عقل دے کہ انصاف پر مبنی نظام چلائیں۔ امریکہ میں بھی آج کل جو بے چینی اور بدامنی پھیلی ہوئی ہے، اس سے ہر احمدی کو خصوصاً اس کے بد اثرات سے محفوظ رکھے، وہاں عوام کو بھی صحیح رنگ میں اپنے مطالبے پیش کرنے اور حقوق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر افریقن امریکن توڑ پھوڑ کے ذریعے سے اپنے گھروں کو جلائیں گے تو اس کا نقصان ان کو ہی ہوگا، کیونکہ اس پہ تو کئی افریقن لیڈروں نے بھی کہا ہے کہ اپنے گھروں کو تو نہ جلاؤ، اپنے گھروں کی توڑ پھوڑ تو نہ کرو، ہاں اپنے حق لو اور جائز طریقے سے لو، جہاں تک اجازت دیتی ہے حکومت پروٹیسٹ بھی ہوں، لیکن اپنے جدادوں کو تباہ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ اس لیے اس بارے میں بھی پروٹیسٹ کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ بہرحال حکومتی نظام کو بھی سمجھ لینا چاہیے، یہ سارے جو کچھ فسادات ہو رہے ہیں اس کے تناظر میں، کہ طاقت استعمال کر کے ہی مسائل حل نہیں ہوتے، اور نہ ہی طاقت تمام مسائل کا حل ہے، بلکہ انصاف سے تمام شہریوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے حکومتیں چلا کرتی ہیں۔ ملک میں امن اور استحکام قائم ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں، جتنا مرضی کوئی طاقتور حکومت ہو، اگر عوام میں بے چینی ہے تو کوئی حکومت ٹک نہیں سکتی اس کے سامنے۔ بہرحال اللہ کرے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی فساد ہیں ہر جگہ فساد دور ہوں، اور حکومتیں عوام کے حق ادا کرنے والی ہوں، اور عوام اپنے حکومتوں پہ دباؤ ڈالنے والے ہوں۔ اسی طرح پاکستانی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ صرف ملا کے خوف سے احمدیوں پر جو آج کل ظلم اور سختیاں بڑھ رہی ہیں وہ نہ کریں، بلکہ انصاف سے حکومت چلائیں، اپنی تاریخ سے سبق لے لیں۔ احمدیت کے معاملے کو لے کر یا اس ایشو کو لے کر اور ظلم کر کے نہ پہلی حکومتوں کی حکومت قائم رہ سکی ہے کسی کی، نہ آئندہ رہ سکے گی۔ اس لیے اس خیال کو چھوڑ دیں کہ اس ایشو سے حکومتوں کو لمبا کر سکتے ہیں۔ ہاں، ان ظلموں کے نتیجے میں دنیا میں احمدیت کی ترقی پہلے سے بڑھ کر ہوئی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی رہے گی۔ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ظلم اور فساد اور بدامنی کو دور فرمائے، اور اس جو وبا آج کل پھیلی ہوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے اس میں سے انسان سبق حاصل کر کے اپنی حالتوں میں تبدیلیاں پیدا کرے، اور ہم احمدیوں کو پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی عبادت کا حق اور اس کے بندوں کا حق ادا کرنے کی توفیق ملے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے والے بن سکیں اور ترقیات کو جلد سے جلد اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام وقت کی آواز پر لبیک ہوتے ہوئے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔